السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ خبروں کا محور و مرکز بنی ہوئی ہے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد اور دلیر ججز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس نظام کو ماننے سے انکار کیا ہے، اس نظام کی جو مداخلت ہے جوڈیشل میٹرز میں، اس مداخلت کو ماننے سے انکار کیا ہے، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خبروں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آج سوموار ہے، ہم نے دیکھا کہ جب سے ایک متنازع ترین فیصلہ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کی جانب سے، جس میں انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکا، تب سے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز عدالتی کارروائی نہیں کر رہے، 3 ججز چیمبر ورک کر رہے تھے جو عدالت میں نہیں آ رہے۔ تو اس حوالے سے بھی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا تھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے ججز یا جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ججز کیا اب عدالتی کارروائی چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی آج ایک اہم پیش رفت ہے۔ پھر خان کے خلاف آج ایک درخواست کا ذکر کریں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہے، وہ درخواست بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی اس پورے نظام کو اور ریاست پاکستان کو خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خطرات لاحق ہیں۔ کیا کچھ کہا گیا، بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات ہیں، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کیا پیغام پہنچایا گیا۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس طرح کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو خفیہ اداروں کی جانب سے پیغام پہنچایا گیا، وہ پیغام انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اصل میں وہ پیغام ہے کیا، یہ تمام تفصیلات میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اس وقت خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خطرات لاحق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اڈیالہ کے اندر یا توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوتی ہے یا پھر وکلاء ملنے جاتے ہیں یا خان کی فیملی کی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، تو تب خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور اس ٹویٹ پر ساری نظریں ہوتی ہیں، اور وہ ٹویٹ اتنا زیادہ وائرل ہوتا ہے کہ اس پورے فارم 47 کے نظام کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور یہ نظام کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے۔ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو روکنے کے لیے بہت سارے صحافی چھوڑے گئے اور ان صحافیوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا کہ عمران خان اگر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آرمی چیف پر تنقید نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہ کریں، تو خان کے لیے رستہ کھل سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سہیل وڑیچ نے کالم لکھے، انصار عباسی نے کالم لکھے، انہوں نے سٹوریز شیئر کی کہ اگر خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر خان کے لیے پولیٹیکل سپیس کہیں نہ کہیں رہے گی، یعنی یہ تمام حربے استعمال کیے گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش نہیں ہوا۔ جو عمران خان 8 فروری سے پہلے لکھتے تھے، اگر وہ آرمی چیف کا نام لکھتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے تھے، تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہی چیزیں سامنے آتی ہیں، اسی طرح وہ آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اسی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اسی طرح وہ فارم 47 کی حکومت اور اس نظام کو ننگا کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے بڑے خطرات لاحق ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر ہوئی ہے۔ درخواست ہمیشہ ایسی پروکسیز دائر کرتی ہیں، لے کر آتی ہیں۔ درخواست بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس درخواست کے اندر کہا گیا کہ سزا یافتہ قیدی کے جیل میں قید کے دوران آفیشیل اکاؤنٹ سے انتشاری پوسٹ غیر قانونی ہے۔ کون سی انتشاری پوسٹ، یہ نہیں لکھا گیا۔ یہ نہیں لکھا گیا کہ آرمی پر تنقید ہوتی ہے تو وہ اس کو کس پیرائے کے اندر انتشاری پوسٹ لیتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی رائے اور تجزیہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور پی ٹی اے کو تحقیقات کر کے ایکس اکاؤنٹ چلانے والوں کی نشاندہی کی جائے، اور اس کے بعد اس درخواست کے اندر کہا گیا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایات دی جائیں کہ جیل کے مطابق سزا یافتہ قیدی کو جیل کے قانون کے مطابق سوشل میڈیا چلانے کی اجازت نہ ہو۔ اس کے بعد درخواست میں کہا گیا کہ پی ٹی اے کو بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ یا ٹویٹس دوبارہ پھیلانے سے روکنے کا حکم دیا جائے۔ اس کے بعد درخواست میں کہا گیا ایک شہری ہے جس کا نام ہے غلام مرتضیٰ، انہوں نے بیرسٹر ظفر اللہ ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا ہے کہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوئی ہے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر جو بھی درخواست دائر ہوتی ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی اور خان کے جو کیسز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس درخواست پر رجسٹرار آفس اعتراضات لگاتا ہے، وہ درخواستیں پینڈنگ رہتی ہیں، پھر اعتراضات دور کرنے کی سماعت ہوتی ہے، 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ لیکن خان کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی لگانے کی درخواست پر رجسٹرار آفس نے کوئی اعتراض نہیں لگایا،
اس کو ڈائری نمبر لگ چکا ہے. ظاہر ہے ریاست پاکستان کو اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے بھی مسئلہ ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ہر اس کارکن کو, ہر اس ورکر کو, ہر اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو روکا جائے جو خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, یا اس کے نیچے رپلائی کرتے ہیں, یا اسے شیئر کرتے ہیں. یعنی اس حد تک اس نظام کو خطرات ہیں کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے ہینڈل ہوتا ہے اور خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیسے پوسٹیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انتہائی حیران کن ہیں کہ اب اس پر پابندی لگنے جا رہی ہے. تو کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر پابندی لگ سکتی ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے, لیکن آگے دیکھنا ہوگا کہ ایکس کی کیا پالیسی ہے, ایکس اس پر کیا کرتا ہے. دوسری جانب جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جس طرح ایک متنازعہ فیصلہ دے کر جسٹس ڈوگر نے کام سے روکا, اس کے بعد متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہم نے دیکھا کہ صحافیوں نے اپنی اپنی آراء دیں. اجمل جامی نے کہا کہ جسٹس جہانگیری نے رابطہ کیا لاہور کے کچھ ججز سے, ان ججز نے مشورہ دیا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں. اس کے بعد احتشام کیانی نے یہ خبر بریک کی کہ جسٹس جہانگیری کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے ایک پیغام پہنچایا گیا. پیغام یہ تھا کہ آپ خط لکھنے والے ججز کا ساتھ چھوڑ دیں, پیچھے ہٹ جائیں, تو آپ کی جو ڈگری مبینہ طور پر جعلی ہے, جس کا کیس چل رہا ہے, اس کو ہم کہیں نہ کہیں سیٹل کر سکتے ہیں. پھر حبیب اکرم نے یہ خبر دی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ جو خط لکھنے والے ججز سے پیچھے ہٹ جائیں, فارم 45 اور 47 کی بات نہ کریں, آپ موجودہ نظام کو چلنے دیں, اس میں کوئی ہرڈلز کریٹ نہ کریں. آپ جسٹس ارباب محمد طاہر بن جائیں, سرفراز ڈوگر بن جائیں, انعام امین منہاس بن جائیں, محمد اعظم خان بن جائیں, آصف صاحب بن جائیں, تو آپ کے لیے رستہ کھل سکتا ہے. آپ کا ڈگری کیس کہیں نہ کہیں سیٹل کر لیتے ہیں, یا پھر آپ کا لاہور ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیتے ہیں. جس پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ میں نے نوکری کرنے کے لیے حلف نہیں اٹھایا, بلکہ میں نے انصاف فراہم کرنے کے لیے حلف اٹھایا. اور ہائی کورٹ کے ججز نے جس طرح سپریم کورٹ سے رجوع کیا, اس کے اندر انہوں نے ایک ایک چیز لکھی کہ انہوں نے حلف کی پاسداری کرنی ہے, آئین و قانون کی حفاظت کرنی ہے, اور اسی کے مطابق انہوں نے حلف لیا ہے. اس کے مطابق اگر وہ کام نہیں کرتے تو ججز نے واضح طور پر جسٹس محسن اختر کیانی کی درخواست کے اندر یہ لکھا. انہوں نے کہا کہ پھر ہم عوام کے اندر آ جائیں اگر ہم عوام کو قانون اور انصاف نہیں دے سکتے. پھر گزشتہ روز آپ نے ایک کنٹروورسی دیکھی ہوگی. کنٹروورسی یہ تھی کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ میں گئے, تو اسی دن ینگ لائر فورم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پروٹیسٹ کال کیا گیا. وہ پروٹیسٹ تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری سے اظہار یکجہتی کے لیے, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ چونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی آ گئے, خان کا توشہ خانہ 2 کیس بریت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی, تو پی ٹی آئی کے وکلاء بھی تھے. یوں ایمان مزاری, ہادی علی چٹھا اور دیگر جو ینگ لائر فورمز کے ممبرز تھے, وہ بھی یہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے لیے کی بحالی کے لیے اور جسٹس ڈوگر کے خلاف. اس کے بعد اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی, اب واجد گیلانی اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی, ان کے خلاف نعرے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے خان کے نام پر ووٹ لیا, تو آپ ان ججز کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوتے, خان کے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے, آپ ان پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے. ویسے سب کو پتا ہے کہ واجد گیلانی بکا ہوا 2 نمبریہ ہے, اپنے ضمیر کا سودا کر چکا ہے. انہوں نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے شاید 1 کروڑ روپیہ کا چیک لیا ہے, اور اسی طرح سے واجد گیلانی نے خان سے دغا کیا ہے. اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے. تو وہاں پر وکلاء نے پوچھا, پھر ہاتھا پائی ہوئی. اس کے بعد مقدمہ ایمان مزاری پر درج ہو گیا, اور اس میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں جو کہ انتہائی غیر قانونی تھا. ایمان مزاری کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. اب ایمان مزاری کا گروپ الگ سے پروٹیسٹ کر رہا تھا, طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو فیصلہ ہے اس پر پروٹیسٹ کر رہا تھا, ڈوگر کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا تھا. اس میں ہادی علی چٹھا کو بھی نامزد کیا گیا دہشت گردی کے مقدمے کے اندر, جو ایمان مزاری کو نامزد کیا گیا, جو کہ انتہائی نامناسب مقدمہ ہے. مقدمے میں کہا گیا کہ ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے اور مقدمہ سنجیدگی سے لیا جائے, اور اس میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے. یہ واجد علی گیلانی کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے, جس کو پی ٹی آئی نے ووٹ دے کر مقرر کیا ہے. تو یہ حالت ہے اس پاکستان کے اندر. 2 نمبر وکلاء جو ہیں وہ کس طریقے سے اوپر آتے ہیں, کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے اپنا ضمیر تک بیچ دیتے ہیں. سو یہ صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.